قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی یا کسی افسر کی کرسی یا کوئی عدالت یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے بازپرس ہو اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے۔ قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے۔ یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب علی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا۔ یہ ساری ناانصافیوں کا حل، اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑیں، یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی، کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے، کبھی سالوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ کسی تانے دار نے جو رشوت لی تھی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے دہائیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کے گھروں کی بے حرمتی کی ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی کو جو ہیں وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے؟ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے نتیجے میں تانے دار بن گیا ہے، اور تانے دار نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے۔ مثال فیض کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب فلاں کو اغوا کیا، اپنے بھائی نجف کو ساتھ میں ڈال کے کہا اربوں روپے جی دے۔ پھر ایسے معاشروں میں یہی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں سرنگو ہوتے ہیں، وہ جی تانے دار ہیں، فلاں ایس پی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر شکایت ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ نظام سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور خان کی جو جنگ ہے نا، ان اے پی ایس کے بچوں کی، شہداء کی اور ان کے ورثاء کی جنگ ہے۔ بچے مر گئے، ماں باپ آج تک جو ہیں ذہنی بیمار بنے ہوئے ہیں۔ خان کی جنگ جو ہے وہ ملک میں جاری اس بدامنی کے خلاف ہیں جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے۔ خان کی جنگ آپ کے ٹوٹے پوٹے سڑکیں، آپ کی معیشت کی بگڑتی صورتحال، آپ کے بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی خودکشی کی وارداتیں، پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں، اس کے خلاف ہے۔ یہ شخص چاہتا، چانسلر تھا یو کے کی یونیورسٹیز کا، یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ، زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزار سکتا تھا، اور ہم پاکستانی اسی طرح رلتے رہتے۔ اس شخص نے ہمیں امید دی، اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ قوم کو اس مانسٹر آف ڈسیپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یہ شخص جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے، اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری
اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں گلو خلاصی دے سکتا ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بالا گھر آئے گا یا نہیں، کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے۔ کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی، ایک سے ایک جناب علی ضرب عذب ہے، ضرب مومن ہے، فلاں ہیں، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے، دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی، ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی۔ آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب، یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا چھوڑ دے۔ اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے، ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو۔ قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا۔ 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نیز عباس کو دے جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو۔ قوم کو، اس پاکستان کو کون وہ روڈ میپ دے گا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ کسی کا ان لیڈرشپ پہ پاکستانیوں اپنے ذہن، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو، آپ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف یا اس کا بھائی یا زرداری صاحب یا کوئی دوسرا شخص ماں سوائے عمران خان کے ان خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اثاثے بنا کے بیرون ملک منتقل کر گئے، کیا یہ پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں؟ اقتدار تو انہوں نے چوری کیا ہے ہم سے، ہماری سیٹی چوری کر کے اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس طرح بندر بانٹ کی، فلاں گورنر یہ آپ کی ہو گئی، فلاں وزارت آپ کی ہو گئی، فلاں سینٹ کی چیئرمینی آپ کی ہو گئی، اور مرکزی یہ ہمارے ہو گئی، یہ بندر بانٹ ہے۔ بلوچستان کی حکومت فلاں کی ہے، پنجاب کی فلاں کی ہے، اور ہم جو ہیں پاکستانی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عملاً ہم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 لکیریں میسج لکھ کے ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق اب الوطنی ادا کیا۔ اب الوطنی یہ نہیں ہے، یہ زندگی جو آپ اور ہم جی رہے ہیں، قطاروں میں فائلیں اٹھائے رشوت دینے کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں، یہ آپ کا نظام ہے۔ اسپتالوں کی حالتزار دیکھیں، بیوروکریسی کو دیکھیں، کچھ لوگ امیر سے امیر ترین ہو گئے، اور آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کے نیچے لیول سے چلا گیا ہے، اور جس انداز میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بچہ بیچنا، خودکشی کرنا، ایک پاکستانی جو اس مہنگائی کے ہاتھوں خودکشی کر رہا ہے، یہ پوری قوم کا قتل ہے۔ یہ بدامنی میں جتنے لوگ آج میرے علاقے میں وہاں پہ 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں، کیوں بھئی ہم اپنے جوان، اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم امن نہیں لا سکتے ہیں؟ نہ ہم امن لا سکے، نہ معیشت کو 76 سال سے سڑی ہوئی یہ پالیسیاں اگر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تو کسی ایک چیز پہ آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ نہ آپ کی سائنس ٹیکنالوجی رہی، اپنے اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں، ہر چیز میں کمیشن خوری، ہر چیز میں ذاتی مفادات۔ تو لہٰذا انگریزی کا ایک لفظ ہے پرج کے سوا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے۔ لوگ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں، تھانے دار سے ڈرتے ہیں، قید و بند سے ڈرتے ہیں۔ قومیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے، نکاراگوا کی تاریخ پڑھیں، بلکہ آپ جائیں اسلامی تاریخ پڑھیں،
جن اقوام نے، جن تہذیبوں نے اپنے تمدن، اپنے اسلاف کی میراث کو وہ تحفظ نہ کر سکے، آج انسانی تاریخ میں عجائب گھروں میں ان کے تہذیب کے اشیاء بطور نوادرات موجود ہیں۔ اور جن اقوام نے، اور اقبال کا شعر ہے نا کہ تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم کہاں پہ چلے گئے؟ اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، ہماری اب اوقات بددعاؤں تک رہ گئی ہے۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم کر۔ خدا بھی حالت نہیں بدلتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا، اور حضرت علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یعنی کہ فرشتے آئیں گے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آج میں گیا کاریا جا رہا تھا، اب سنیں پاکستانیوں، ایک دوست نے اٹلی سے آیا تھا، کھانا کیا تھا، وہ بزید تھا، میں نے کہا مجھے مت بلاؤ، 22 کو میرا جلسہ ہے، یہ میری گرفتاری کی کوشش کریں گے کیونکہ قانون اور انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری عزت بن جائے گی۔ وہ عزت بنانے کے چکر میں اس نے میرا کھانا کیا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا تھا، میں نکلا اور جو ہی پنجاب کے حدود میں تھا تو اطلاع آئی کہ پولیس نے چھاپا مار کے وہ سارے گھر کے دروازے اور کیمرے یہ توڑ کے 20 لوگوں کو لے گئے، بچوں سمیت، کیونکہ اس نے میرا کھانا کیا تھا، کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پنجاب میں جب میرے لیے کھانا کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پنجاب پولیس ضرور آئے گی۔ وہ نہیں مان رہا تھا، عزت افزائی چاہتا تھا۔ تو پاکستان میں آج کل تو عزت افزائیاں اس طرح ہوتی ہے۔ الغرض 22 اگست کا جلسہ ہے، یہ 22 اگست کے جلسے میں شاید یہ روڑے اٹکائیں، پنجاب کے قافلے روکے۔ پاکستانیوں، جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے اور ہمیں جنم دیا ہے، ہم ایک ملک کے شہری ہیں، اور اگر جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، جو خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور بلا اور موت اور زندگی کی اللہ کی طرف سے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، اگر یہ مسلمانی کا عقیدہ کسی کے ذہن میں ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارنے والا یا روح چیننے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر نہ رکاوٹوں کو دیکھو نہ ڈنڈوں کو دیکھو، ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور اگر ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ جناب اس پہ تو آئی ہوئی ہیں، ہمیں دیکھیں، میں خان کے پاس گیا، خان سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی، میں نے خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو، صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو۔ لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو آپ مجھے مار والی بات ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، وہ بیچارہ تو اندر ہیں۔ تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہیں کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی، تو اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا، مارے گا، پیٹے گا، تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو، اپنے اندر کی انسان کو مار دو۔ کیا کہتے ہیں، شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں، آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی۔ آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد، اگر پاکستانی نکلے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ، اور ہم یا خان یا پی ٹی آئی یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں،
کسی اپنے ذات کے لیے نہیں ہے. جب مجھے کہا گیا نا، کسی نے کہا کہ سیٹ واپس کرو، تو اگر دنیاوی مناصب ہمیں عزیز ہوتے، میں نے تو اسی وقت اعلان کیا کہ یہ سیٹ کیا، لاکھوں سیٹیں خان پہ قربان. قربانی کا یہ مادہ اپنے اندر پیدا کرو. پہلے سے ہار مان جانا، وہ کہتے ہیں نا، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. ٹھان لو، ایک ایسے تمتراک سے نکلو، ایسے حوصلے اور عزم سے نکلو کہ جب 22 اگست کو اسلام آباد پہنچو تو یہ جو ڈنڈے اٹھائے، یہ گماشتے آپ کے سامنے ٹوپیاں پہنے آئیں، تو یاد رکھو کہ یہ شیر کی کال پہنی ہوئی ہے، اندر گیدڑ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو شیر ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرت مند قوم ہے. ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ تھوکیں گے، اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی مستقبل کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے اخلاف، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے. جہاں میرٹ ہو، جہاں شفافیت ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل کا بول بالا ہو، جہاں آزاد عدلیہ ہو، اور جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو. تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، پاکستانیوں، آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا، پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے. رقم کرو، رومنوں کی مثال رقم کر دو، رقم کرو عربوں کی وہ مثال. وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو، وہ اقبال ہی کہتا ہے، کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹایا کس نے؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فکر بزر، صدق سلمانی. کس دور میں وہ نکلے؟ تو لہذا آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، ایک بے گناہ قیدی کا ساتھ دیجئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آپ سب کو مجھے سننے کا، سماعت کرنے کا بہت شکریہ. ایک منٹ 2 منٹ سردار صاحب 2 منٹ بات کریں گے، اس کے بعد کوشچن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر افضل صاحب کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، اور یہ چاہے میدان میں ہوں، چاہے یہ سوشل میڈیا اپنا یہ پریس کانفرنس میں ہوں، یہ ساری چیزیں کوزے میں بند کر دیتے ہیں. میں صرف کارکنوں کے حوالے سے ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں تھوڑا سا گیپ بنا ہے، اور پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام اور کارکنوں کی یہی دعا تھی، یہی امید تھی کہ شیر افضل صاحب ہمیں لیڈ کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کل شیر افضل صاحب نے یہ ثابت کیا. بہت ساری باتیں بھی چلی ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا اڈیالہ جا کر، اپنے مرشد سے، ہمارے مرشد سے مل کر. انہوں نے جب یہ باہر آئے واپس، اور ان کی وہ جو خوشی تھی، یقین کریں وہ اس طریقے سے پوری 25 کروڑ عوام میں ضم ہو چکی ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی اپیل کی ہے. پہلے بھی 2 جلسے ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے اس میں شیر کا رول ادا کیا ہے. پنڈی اسلام آباد میں کوئی نکل نہیں رہا تھا، ہم نے وہ ساری چیزیں ریکگنائز کی. ان کے پاس گئے، ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ میں جلسہ کروں گا. انہوں نے وہ جگہ سلیکٹ کی، اور وہاں اس دن بھی ان کے پیچھے پولیس لگی، میں گواہ ہوں. اور یہ وہاں پہنچے. اگر یہ نہ پہنچتے تو اس کے بعد 2 جلسے جو اسلام آباد ہونے تھے وہ نہیں ہونے تھے. اس لیے آج جو عوام، جو کارکن میرے دوست، جو ٹائیگر، جو شیر افضل کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، میں ان کی آواز اور ان کی طرف سے شیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ ان کو شیر ہی کہتے ہیں. جس طرح انہوں نے کے پی کو اٹھایا، ابھی پنجاب میں یہ پہلے بھی یہ پنجاب کو اٹھا چکے ہیں، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ ان پہ ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں بھی بے شمار مسائل ہیں، وہاں بھی یہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور کشمیریوں کو یہ اوپر اٹھائیں گے، اور یہ کشمیر کا بھی فیصلہ کروانے میں اہم رول ادا کریں گے. دوسرا، جس طرح انہوں نے کل باہر نکل کر کھلے دل سے اپنی قیادت کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور بڑا زبردست قسم کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور میں اپنی قیادت لیڈرشپ جو پاکستان میں موجود ہے اس وقت، میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے کارکن کہ آپ بھی بالکل ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے.
اور जिस तरह हमारे मुर्शद ने टीम बनाई 11 खिलाड़ी एक जान होकर, आज मुर्शद साहब मुश्किल में हैं और मुर्शद साहब ने इनको सेलेक्ट किया और सब इनका साथ दें, वरना कारकुनों ने जो हाल आपका वो आपने देखा था लास्ट जो स्वाबी में जलसा हुआ वहाँ क्या बना था, ये इस तरीके से आप लोगों का पीछा किया जाएगा। और आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हमें हमारे पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हमें शेर अफजल साहब वापस मिले हैं और हम शेर अफजल साहब को सलाम पेश करते हैं और अपने कारकुनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह आपकी उम्मीद थी आप निकलें और समाज में साबित करें कि वाकई हम शेर अफजल के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खान साहब को आज़ाद करवाएंगे। मरवत साहब, आज आपने वो डॉन वाली स्टोरी याद करवाई थी कि मतलब 9 मुल्कों की जो पुलिस थी वो आपके पीछे थी, डॉन 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो आपके पीछे थी, तो डॉन जो है वो हाथ नहीं आया। तो मरियम नवाज ने तो सरप्राइज दे दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि अगर पंजाब आएंगे तो ये सूरत हाल है आपके साथ। पंजाब जब मैं जाऊंगा, आज तो खाना खाने के लिए गया था, कर्ज हो गया खाना खाना। एक शेर से जवाब दूंगा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, रूए उमम की हयात, कशमकश इनकलाब। जब आएंगे ना पंजाब तो इंशाल्लाह ऐसे आएंगे, ऐसे उठान और ऐसे तम तराक से हम आएंगे कि पूरा पंजाब भी देखेगा। और जो आज हमारे अकूक के साथ खेल रहे हैं, पामाल कर रहे हैं, यकीन करें ये लोग ऐसा भागेंगे कि इनके भागने की जो गर्द वो भी बगोलों की तरह नजर आएगी। शेर अफजल मरवत साहब, ये भी बताइएगा सर, कल आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खान साहब से मिलने के बाद, तो आपने कहा है कि स्ट्रेटजी मैं खुद सेट करूंगा और उसी के ऊपर अमल करके मैं जो है ना, आपकी सर स्ट्रेटजी है क्या? खान साहब को आप जो है ना अवाम के जोर से बाहर निकालेंगे या वो अदालतों के जरिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? तो आपका रोल जो है वो इस पूरी की जो है वो क़यादत जो आप कर रहे हैं, आपका ये एंड क्या होगा, आपकी मंजिल क्या होगी? वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो औरते जो हार गए आसमां से। हम अमली इंसानी जदोजहद, स्ट्रगल, पॉलिटिकल एजुटेशन, मार्च, जलसा, जुलूस और धरने पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अदालतों का चैप्टर बदस्तूर साथ में चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ये जान लें, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी ये एक तरफा लड़ाई नहीं होगी कि वो हमें रोज़ाना मार देंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे और हम जो हैं एयर कंडीशन आलम में बैठ के खान की तस्वीर उठा के कहेंगे कि हक अदा हो गया। कौम का हक अदा करना है तो निकलना होगा, और ऐसे निकलेंगे। 4 लाख अगर बंगाल में निकल के निज़ाम की बैंड बजा सकते हैं तो 4 लाख इधर नहीं निकल सकते हैं क्या? सारे ही ज़नखे हैं। इंशाल्लाह ये वो कौम है जिसने सन 65 की जंग में बहादुरी के जोर दिखाए। ये वो कौम है कि जिन्होंने तमाम दुनिया की हजीमतों और बदनीयतों के बावजूद आज भी पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना हुआ है। सब कुछ हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो लिहाजा ये कौम जब उठेगी, फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग अपनी लिहाज नहीं समझते हैं वो जान ले कि लिहाज तेजी से खत्म होता जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब, आप बड़े अरसे के बाद हमें मैसर हुए, क्योंकि आप कुछ तो खुद सेंसरशिप की हुई थी और कुछ पार्टी की जो आपके चल रहा था उसमें साइड पे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि आपकी कमी पार्टी को भी थी और मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद कमी महसूस हुई। लेकिन क्रश पीटीआई, पहले पीटीआई क्रश था, अब क्रैश करने का जो मंसूबा चल रहा है, क्या समझते हैं कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, पीटीआई को अगर ये क्रश कर जाते तो 8 फरवरी के ये नतीजे निकल आते। क्रश तो वो हुए हैं, कौन जीता कौन हारा कौन ही फैसला कर ले। आज नवाज शरीफ की सियासत जो है ओन चौधरी की सियासत के बराबर हो गई है। ओन चौधरी की सियासत है, जिस तरह ओन चौधरी जीत कर आए उसी तरह ना मियाँ साहब जीत कर आए हैं।
जिन्होंने उनको जितवाया है उनको ने मियाँ साहब को जितवाया है। कोई फर्क है? 17 सीटें जीत ली थी, आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या जीतेंगे? पीटीआई को क्रश करने वाले और ये ख्वाब देखने वाले बता देना, आज मुल्क की मीडिया में किसी चैनल को ऑन कर लें, पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया में कहीं पे बात कर लें, एक खान का नाम गूंजता है। पीटीआई को देखें, वो बकौल शायर, क्या पश्तो का शेर है कि कोई लाख भी ज़हमतें और तहमतें दर लें, जब तक अल्लाह किसी का दी एंड नहीं करता है, तो लिहाजा अल्लाह जो हैं और हमारे पाकिस्तानियों की सपोर्ट पीटीआई के साथ है। खान आज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का अनडिस्प्यूटेड लीडर। सर, अच्छा ऐसा मरवत साहब, एक तो जो आप शेर व शायरी कर रहे हैं गुफ्तगू के अंदर, इससे तो ये लगता है कि जिस तरह कोई अपनी महबूब से दूर हो और उससे ना मिलने दिया जाए तो उसके गम में वो सीखी जाती है, वो हमें नज़र आ रही है। और दूसरे नंबर पे ये बता दें सर, जो आपने 3 माह गुजारे हैं, इस दौरान में पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की तरफ से आपको ऑफर हुई है? क्या हुआ है? ऑफर हुई है आपको किसी जमात की तरफ से? देखिए, अफर, ये सारी चीज़ें, देखिए मुझे कोई क्यों अफर करे, शामिल पार्टी में शामिल होने की बेशक कोशिशें हुई होंगी। मैं एक बात कर दूं, और ये मैं अगर मियाँ साहब या जरदारी साहब या ABC किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ या उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर लूँ, उनकी शान में गुस्ताखी कर लूँ, तज़हीक कर लूँ, तो इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि मैं अगले रोज़ जाके उनके पीछे बैठ के कवाल का वो हम नवा बन जाऊँ। मौत बेहतर नहीं है इससे। और पाकिस्तान में 9 मई के बाद पीटीआई और खान के तर्जमान के तौर पे किसी को बख्शा ही नहीं है, क्योंकि जो ज़ुल्म हमारे साथ हुआ, न तरीन को छोड़ा, न खटक को छोड़ा, न मौलाना को छोड़ा, न नवाज को छोड़ा, और न जरदारी को छोड़ा, न अदालतों को छोड़ा, न इलेक्शन कमीशन को छोड़ा। हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद है, और न मैंने सियासत करनी थी। मैंने तो कहा था शुरू और ख़त्म ही पीटीआई के साथ होती है, और मैंने तो फैसला किया था कि अगर खान ये कहते, बल्कि जाके मैंने कल उनको कहा, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा खान साहब, वो सीट की बात अगर आपने की है तो ऐसी लाखों सीटें आप पे कुर्बान, और मुझे सिर्फ आपके मुंह से सुनना है। और मैंने अलल ऐलान अपने कौम की कबीले को इकट्ठा करके बताया कि मेरी अक़दार, मेरी आदत, मेरी ज़ाती जो अना है, वो इसकी मुझे इजाज़त ही नहीं दे सकता है कि मैं जो खान मुझसे इस्तीफ़ा मांगे और मैं जनाब बहाने बनाता फिरूं। अलल ऐलान मैंने कहा, पहले दिन मैंने कहा था। तो लिहाजा मेरे पास सियासत के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज भी अगर कोई सियासत है, खुदा की कसम कानून की हुक्मरानी के लिए है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सुन लो, इसका बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। दुनियावी नुकसानात तो हो, लेकिन जो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके पीछे ले पालक और पैसे दे के सहाफ़ी लगाए जाते हैं, और कुछ लोग बैरून मुल्क से इस कैंपेन पे लगे होते हैं कि लोगों की नज़रों में इसको गठा सकें, जबकि इन लोगों के साथ कोई पूछे ना, मेरा इनके साथ क्या लेना देना है। और जो मुंह में आए, अभी मैंने कल एक ट्वीट किया है, 2 सहाफ़ियों पे मैंने केस ठोंका है, और कुल मैंने अभी तक 6 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स पे केसेस किए हुए हैं। लेकिन मैं अनकरीब और भी केसेस मैं करूँगा। एक सहाफ़ी पे मैंने दूसरा किया है, लेकिन अब मैं उसके ख़िलाफ़ 4 और केसेस बना रहा हूँ। उसने वतीरा ही बना लिया है रोज़ाना, उसको पे कभी कानून की लाठी पड़ी नहीं है। और मुझे नज़र आ रहा है कि एक वक्त में वो माफ़ी मांगेगा, ना मांगेगा तो इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा। सर 2017 से लेके आज 2024 है सर, मियाँ साहब यही पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो अभी तक मियाँ उनको साहब ये को जो समझ नहीं निकाला आई। है ना, वो अभी के निकाले जाने की बात कर रहा है या वो पुरानी बात कर रहा है? एक तो अभी निकाला गया ना 9 फरवरी को
उसने वजीर आजम बना था, उसको निकाल के भाई को अंदर किया गया। और एक उस वक़्त निकाला गया जब चोरी के शवाहिद आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजरत को चलता कर दो, तो उस पर तो उनको खुश होना चाहिए था। कल मैंने मानसेरा के जलसे में भी कहा। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि इतने मामलात में इस वक्त आप इन्वॉल्व हैं, पीटीआई में इमरान खान के बाद शायद जो आइकन समझा जाता है अवामी आइकन,